نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی شہادت کا غم، شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک بھر میں 9 محرم کی مناسبت سے مجالس اور جلوسوں کا سلسلہ جاری۔ کراچی سے گلگت تک عزاداروں کی شرکت، غم حسین میں گریا، سکھر میں امام بارگاہ شاہ عراق سے برآمد، 9 ڈھالہ ماتمی جلوس روہڑی پہنچ گیا۔ فیصل آباد کی امام بارگاہ عزا خانہ شبیر میں مجلس عزا، اسلام آباد میں مرکزی جلوس امام بارگاہ اسنا عشرہ سے برآمد ہوگا۔ کراچی سے مرکزی جلوس نشتر پارک سے حسینیہ ایرانیہ پر ختم ہوگا۔ لاہور میں مرکزی جلوس پانڈو اسٹریٹ سے خیمہ سادات جائے گا۔ ایران کے معاملے پر یورپ نے ساتھ نہیں دیا، ٹرمپ کا شکوہ۔ امریکی صدر کی نیٹو سربراہ سے ملاقات، نیٹو اور یورپی ممالک پر تنقید، کہا برطانیہ، جرمنی، فرانس، اسپین اور اٹلی نے مایوس کیا۔ ٹرمپ نے ایران کو منجمد اثاثوں سے رقوم دینے کی خبروں کی سختی سے تردید کی، کہا ایران امریکہ کے ساتھ معاملات میں بڑی رعایتیں دے رہا ہے۔ ایران نے طے شدہ معاملات پر عمل نہ کیا تو دیگر آپشنز بھی موجود ہیں۔ ایران کے منجمد فنڈز میں سے کچھ رقم امریکہ جاری کر دے گا، رقم کا مکمل کنٹرول امریکہ کے پاس ہی ہوگا۔ دشمن کی دشمنی محض ایک معاہدے پر دستخط سے ختم نہیں ہوتی۔ ایران ہر قدم 50 سالہ تجربات، خصوصاً گزشتہ 1.5 سال کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اٹھائے گا۔ اسماعیل بقائی کہتے ہیں امریکہ نے کبھی بھی سچائی اور شفافیت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ایران نے بد اعتمادی کے باوجود نیک نیتی کے ساتھ سفارتی عمل میں حصہ لیا۔ مفاہمت سے متعلق متضاد امریکی بیانات تہران کے واشنگٹن پر عدم اعتماد میں اضافہ کریں گے۔ باقر کالیباف کہتے ہیں ایران امریکہ معاہدہ امریکہ کی شکست کا اعلان ہے۔ وینزویلا میں 2 قیامت خیز زلزلوں نے تباہی مچا دی، ہزاروں افراد کی ہلاکت کا خدشہ۔ 7.2 اور 7.5 کے شدت کے زلزلوں سے بڑے پیمانے پر جانی نقصان اور وسیع تباہی، سینکڑوں عمارتیں زمین بوس ہو گئیں، کئی مقامات پر ملبے تلے افراد کے دبے ہونے کا خدشہ۔ ریسکیو آپریشن جاری، ملک بھر میں ایمرجنسی نافذ۔ زلزلے کے جھٹکوں سے پڑوسی ملک کولمبیا کا دارالحکومت بوگوٹا بھی لرز اٹھا۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ گجرانوالہ، وزیر آباد، سرائے عالمگیر، کھاریاں، کاموں کی مرید کے نارووال میں بادل برسے، بارش کے بعد ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار۔ تو آگ جو لگا ہوا ہے کشمیر میں، یہ ایک وہ وفاقی وزیر کا بیان نے اس آگ کو بجھانے کے بجائے ایسا ہے کہ اس آگ پہ تیل لگایا جائے۔ ایسا وزیر آج تک کیبنٹ میں موجود کیوں ہے جو یہ الفاظ کہہ سکے اور پھر پیچھا نہیں ہٹتے کہ راولہ کوٹ کے کشمیری کشمیری نہیں ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم یہ برداشت کریں کہ ہم اپنے جیب میں 12 سیٹیں لے کر آتے ہیں، اس ملک کا وزیر دفاع ایسے بات کرے؟ وزیر دفاع کیسے کہہ سکتے ہیں کچھ لوگ کشمیر کا حصہ نہیں؟ ایسا وزیر کابینہ میں موجود کیوں ہے؟ بلاول بھٹو نے توپوں کا رخ خواجہ آصف کی طرف موڑ دیا، بولے وزیر کے بیان نے کشمیر میں لگی آگ میں تیل ڈالا۔ وزیر دفاع معافی مانگنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ وزیر اعظم سے درخواست ہے اپنی کابینہ کو کنٹرول کریں۔ حضرت مولانا نے کشمیر سے متعلق جو بات کی ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ حضرت مولانا نے جس جذبے کے تحت بات کی ہے حکومت جو ہے وہ ویلکم کرے گی۔ جو 38 مطالبات انہوں نے رکھے تھے اس کے ساتھ انہوں نے ایک مطالبہ یہ پیش کیا کہ جو مہاجرین کی جو 12 سیٹیں ہیں ان کو ختم کر دیا جائے۔ بلاول بھٹو زرداری اور رانا ثناء اللہ نے آزاد کشمیر میں ثالثی کے لیے مولانا فضل الرحمان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ بلاول نے کہا کہ آزاد کشمیر میں امن کمیشن مولانا فضل الرحمان کو سونپا جائے۔ رانا ثناء اللہ بولے مولانا ان سے بات کر لیں، اندازہ ہو جائے گا۔ قلعدم کمیٹی مظفر آباد پر لشکر کشی چاہتی ہے، مہاجرین کی سیٹوں کا مطالبہ بہانا ہے۔ احتجاج کا مقصد آزاد کشمیر کے انتخابات رکوانا ہے، کوئی گروہ کسی ملک کے آئین کو نہیں بدل سکتا۔ آزاد کشمیر کے مسئلے پر مذاکرات کریں، مولانا فضل الرحمان کا حکومت کو مشورہ۔ کہا لوگ بڑی تعداد میں راولہ کوٹ میں موجود ہیں،
عوامی ایکشن کمیٹی نے رابطہ کیا اور باقاعدہ خط بھی دیا۔ حکومت نے خط کا جواب نہیں دیا۔ تقریر کی بنیاد پر تشدد نہیں ہونا چاہیے۔ میرے مولانا صاحب سے جس طرح میں نے کہا کہ انتہائی احترام کا رشتہ ہے، تو تخلیے میں بعض باتیں جو میری اور مولانا صاحب سے ہوئی ہیں وہ قیامت تک وہ قبر میں میرے ساتھ جائیں گے، میں کبھی بات نہیں۔ مدثر صاحب نے جس محبت کا اظہار کیا ہے میں اس محبت کو ویلکم کہتا ہوں، اور انہوں نے مجھ سے اگر کوئی تنہائی میں ویسی بات کی ہے میں ان کو اجازت دیتا ہوں، وہ ایوان کے سامنے کھل کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم اور مولانا کے درمیان دلچسپ مکالمہ۔ شہباز شریف کے ایوان میں آئے مولانا سے رازداری میں بات چیت۔ کہا مولانا سے ہوئی باتیں نہیں بتاؤں گا، قبر تک لے جاؤں گا۔ مولانا نے جواب دیا کہ وزیر اعظم بتا دیں، اجازت دیتا ہوں۔ شہباز شریف نے مولانا کی پیشکش قبول نہ کی۔ کہا بات نکلی تو دور تلک جائے گی۔ میرے اپنے دوست فاضل ممبران جو کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ آپ کے مسئلے تمام کے تمام مسئلے، پی ڈی ایم کا جو آپ کا معاہدہ ہے، آپ کے جو عہدے ہیں، آپ کے جو وسائل ہیں، آپ کا جو سیاست ہے، یہ آپ کے اپنے کیبنٹ کولیگز آپ کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کا اسلام آباد اور پنجاب سمیت ملک بھر میں بلدیاتی الیکشن کا مطالبہ۔ جی بی میں 90 دن میں بلدیاتی الیکشن کرانے کا اعلان کر دیا۔ کہا متحدہ بلدیاتی ترمیم کا مطالبہ کر رہی ہے۔ ایم کیو ایم وفاقی حکومت سے نکل جائے، کراچی کا بلدیاتی نظام ذرا لاہور میں لائیں۔ نون لیگ کو بلدیاتی الیکشن سے خوف ہے۔ یہ اسمبلی کی تقسیم کے اس طرف جو لوگ بیٹھے ہیں وہ 100% غلط ہیں اور ہم 100% صحیح ہیں۔ کہیں وہ غلط ہیں، کہیں ہم غلط ہیں، کہیں وہ صحیح ہیں، کہیں ہم صحیح ہیں۔ مسائل کا حل ناگزیر ہے۔ مسائل حل نہ ہوئے تو کراچی میں بھی ایکشن کمیٹی بن سکتی ہے۔ فاروق ستار نے خبردار کر دیا۔ بولے کراچی کو وفاق کے تحت کرنے کا مطالبہ آ سکتا ہے۔ ہمیں قومی مفاہمت کی ضرورت ہے۔ آئین پر عمل نہیں ہو رہا تو اپنے گریبان میں جھانکیں۔ پاکستان اور لیبیا کا دفاعی تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے لیبیا کی عرب مسلح افواج کے ڈپٹی کمانڈر کی ملاقات۔ پاک لیبیا دفاعی تعاون اور علاقائی سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال۔ دفاعی تعلقات مزید مضبوط بنانے اور تربیتی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ لیفٹیننٹ جنرل صدام حفتر کو جی ایچ کیو میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ لیبیائی وفد کا پاکستان آرمی کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو خراج تحسین۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے ایرانی ہم منصب سکندر مومنی کی ملاقات۔ ایرانی وزیر داخلہ کا پرتپاک استقبال اور مہمان نوازی پر اظہار تشکر۔ دونوں وزرائے داخلہ کا خطے میں کشیدگی کم ہونے پر اطمینان کا اظہار۔ محسن نقوی کی برگن اسٹاک مشترکہ اعلامیہ پر ایرانی ہم منصب کو مبارکباد۔ کہا معاہدہ حکومت ایران اور آپ کی مخلصانہ کوششوں کے بغیر ممکن نہ تھا۔ پاکستان ہمیشہ سے دنیا بھر میں امن اور استحکام کا خواہاں رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں دیر پا امن کے لیے پاکستان کوششیں جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو امیر قطر کا فون۔ امیر قطر نے کامیاب سفارتی کوششوں پر مبارکباد دی۔ مذاکراتی عمل میں شہباز شریف کی قیادت کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا یہ کامیابی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی انتھک کوششوں سے ممکن ہوئی۔ قطر سمیت دیگر برادر ممالک نے بھی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا پاکستانی قیادت کو خراج تحسین۔ پاک ایران تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کا عزم۔ کہا خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ آصف علی زرداری، شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سے تعلقات کے فروغ پر بات ہوئی۔ پاکستان اور ایران امیدوں، امنگوں اور ویژن میں ایک جیسے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنائیں گے۔ ایران آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر ٹیکس نہیں لے گا۔ اگر یہ غلط ہے تو مذاکرات ختم سمجھیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو فنڈز دینے کی بھی تردید۔ کہا ایران کو منجمد اثاثوں سے فنڈز نہیں دیے۔ ایران امریکی کسانوں سے خوراک خریدے۔ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے معائنہ کار ایران پہنچیں گے۔
ट्रंप की तेल सस्ता न होने पर कंपनियों पर भी तनकीद। ओमान का अबनार हुर्मुज़ पर आरजी बहरी राहदारी कायम करने का ऐलान। ओमानी हुकाम का कहना है कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर काम करेंगे। इक़दाम का मकसद हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त की आज़ादाना नकलो हरकत को यकीनी बनाना है। दूसरी जानिब कतर ने अबनार हुर्मुज़ में जहाज़ों से फीस लेने की मुखालफत कर दी। कतरी वज़ीर आज़म के मुताबिक आबी रास्ते पर कंट्रोल कबूल नहीं। अमेरिकी सेनेट में ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने की करारदाद मंजूर। दोबारा फौजी कार्रवाई के लिए कांग्रेस की इजाजत दरकार होगी। करारदाद 48 के मुकाबले में 50 वोटों से मंजूर हुई। शहदाए करबला को खिराजी अकीदत। मुल्क भर में 8 मुहर्रमुल हराम के जुलूस और मजालिस। कराची से गिलगित तक अज़ादारों की शिरकत। गम हुसैन अलैहिस्सलाम में गिरिया। उलमाए कराम ने फ़लसफ़ा शहादत पर रोशनी डाली। कराची में 8 मुहर्रम का मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद हुआ। लाहौर की मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में मजालिस का सिलसिला जारी। ज़ाकिरीन और उलमा मसाइब करबला बयान कर रहे हैं। मोरी गेट, ब्लॉक सैयदा, इस्लामपुरा, एबर्ट रोड में मजालिस के बाद शबीए जुलजना बरामद हुई। अज़ादार हुसैन ने नुहाखानी और मातम करके पुरसा दिया। लाहौर में निकलने वाले 8 मुहर्रम के जुलूस अपनी मंजिल पर पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब ने मुहर्रम मॉनिटरिंग की कमांड संभाल ली। सिविल सेक्रेटेरिएट में प्रोफेशनल इंटेलिजेंस सेंटर का दौरा। आईजी पुलिस ने स्मार्ट कार का मुआयना कराया। डिजिटल वॉल पर लाइव सीसीटीवी मॉनिटरिंग भी देखी। मरीम नवाज ने कहा कि इंतजामिया और पुलिस मुकम्मल चौकस रहे। किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं होगी। अज़ादारों के तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत पर कोई समझौता नहीं। वफाक ने पंजाब में फौज और रेंजर्स की तैनाती की मंजूरी दे दी। जवान जल्द अमन व अमान के लिए कंट्रोल संभालेंगे। लाहौर में फौज आज पुलिस के साथ मिलकर फ्लैग मार्च करेगी। मुल्क भर में 9 और 10 मुहर्रम पर छुट्टी होगी। 2 दिन डबल सवारी की भी पाबंदी है। लाहौर में यौम आशूर का मरकजी जुलूस आज निसार हवेली से बरामद होगा। जिला इंतजामिया की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम। पुलिस के हजारों एहलकारों ने भी ड्यूटी संभाल ली। जुलूसों के रास्ते सील। फौज और रेंजर्स तलब। जुलूसों के रास्ते खारदार तारे लगाकर सील कर दिए गए। अज़ादारों के लिए वॉक थ्रू गेट्स नब्स। करबला मोहल्ला में मुहर्रम के दौरान अज़ादारी का सिलसिला जारी। ज़ायरीन की बड़ी तादाद मौजूद। रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और रोज़ा हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम में ज़ायरीन इबादत, गिरियाजारी और अज़ादारी में मसरूफ़ हैं। पाकपतन में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूनगंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की उर्स की तकरीबात जारी। बहिश्ती दरवाज़ा एक बार फिर ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों के लिए खोला गया। बरतानिया और यूरोप में गर्मी की शदीद लहर। फ्रांस में बड़े पैमाने पर बिजली का बहरान पैदा हो गया। मुतादिद यूरोपीय ममालिक में हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया गया। फ्रांस के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत 41 से 45 डिग्री तक जाने का खदशा। लंदन में पारा 34 डिग्री को छू गया। कौमी क्रिकेटर्स की पावर हिटिंग निखारने का मंसूबा। मुंतखब खिलाड़ी 4 माह के लिए अमेरिका भेजे जाने का इम्कान। हेड कोच माइक हैसन कहते हैं कि फिटनेस मसाइल का शिकार और नौजवान खिलाड़ी जदीद तरबियती माहौल से भी मुस्तफीद होंगे। और शाहीन आफरीदी इस्लामाबाद में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने पहुंच गए। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की सहूलियात की तारीफ। शहरियों को भी लाइसेंस बनवाने का मशवरा दिया। और फुटबॉल वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले। स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से हरा दिया। कतर को बोस्निया के हाथों 3-1 से शिकस्त। मराकश ने हैटी को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हराया। ब्राज़ील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से शिकस्त दी। जनूबी अफ्रीका ने जनूबी कोरिया के खिलाफ 1-0 से कामयाबी हासिल की। चेक रिपब्लिकन को मैक्सिको ने 3 गोल से हराया।